بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رات تھی، زندگی کی نئی شروعات، ڈری سہمی سی پریشان سی تھی۔ کاشف پاس آ کر بیٹھا۔ میڈم جی کیا بات ہے؟ بڑا سر کو جھکایا ہوا ہے۔ کنزا خاموش رہی۔ کاشف نے گھونگھٹ اٹھایا۔ واہ جی واہ، میں صدقے جاؤں، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر منہ دھونے کے بعد بھی تم اتنی خوبصورت نہ ہوئی جتنی میک اپ میں ہو تو بس جان لے لوں گا تمہاری۔ کنزا شرارتی سی بھی تھی، وہ گھر میں بہت لاڈلی تھی۔ پلکیں اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو کالی کلوٹی سی ہوں، بات صاف سی ہے، ابھی دھو لیتی ہوں، ابھی لے لیں آپ میری جان۔ کاشف مسکرانے لگا۔ بڑی فرما بردار ہو بھائی، کنزا پیار سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں، اب تو آپ کے ہاتھ میں میرا جینا، میرا مرنا ہے، میرا ہنسنا بھی اور میرا رونا بھی۔ ویسے کاشف جی، آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ باتیں بہت پیاری کرتے ہیں۔ کاشف نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ او چپ ہو جاؤ میری سیاپا کوئین۔ اچھا بتاؤ کیسا ہمسفر چاہیے تھا تمہیں؟ منہ سے بنا کر بولی۔ اب مل گیا، اب کیا فائدہ بتانے کا۔ کنزا بہت ہی معصومانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ کاشف جیسے اس کی مٹھاس بھرے لہجے کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے مجھے ہمسفر چاہیے تھا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، جہاز کا پائلٹ ہو، اس کا بڑا سا گھر ہو، مجھے گرمیوں میں کینیڈا کی ٹھنڈی وادیوں میں لے جاتا، گھر میں نوکر ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی۔ کاشف افسردہ سا ہو گیا۔ کنزا کاشف کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ قسم ہے آپ اداس ہو کر بہت برے لگتے ہیں۔ مذاق کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آپ میرے ہمسفر ہیں اور میں آپ کا لباس۔ کاشف میں بولتی بہت کم ہوں، ویسے آپ کو کاشف ہی کہوں یا جی سنتے ہو؟ کاشف کہکا لگا کر ہنسا، گال پہ چٹکی کاٹی۔ کہاں سے کرتی ہو یہ باتیں، کمپیوٹر ہو؟ بالکل ہاں، ویسے کالج میں سب مجھے لیپ ٹاپ کہتے تھے۔ کاشف نے پھر زوردار کہکا لگایا۔ اچھا بتاؤ کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ کاشف سوالیہ نظروں سے۔ بتاؤ نا۔ کھانے میں بس نوڈلز بنا لیتی ہوں اور کھانے والے برتن دھو لیتی ہوں۔ کاشف خاموش ہو گیا۔ بس جی، پھر سے ہوٹل کا کھانا کھانا پڑے گا۔ کنزا جھٹ سے بولی۔ وہ تو آپ کھائیں گے، میں تو بس برگر پیزا میرا فیورٹ۔ کاشف کنزا کی باتیں سن کر ساری تھکن بھول چکا تھا، شاید کہ کنزا باتیں کرتے کرتے اداس ہو گئی۔ کاشف، میں نہ پاگل سی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ امی نے بہت سمجھایا تھا کوئی بات نہ کرنا، جا کر فضول نہ بولنا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے اتنی زیادہ باتیں کر لی ہیں۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھیں۔ کاشف نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کبھی مجھے طلاق نہ دینا۔ اچھا آپ کو اللہ جی کی قسم ہے؟ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف نے پوچھا اور؟ کاشف جی بس طلاق نہ دینا، چاہے ہر روز مجھے مار لیا کرنا، میں چپ چاپ مار کھا لیا کروں گی۔ پتہ ہے میں پاگل سی ہوں۔ کاشف نے کنزا کے آنسو صاف کیے۔ ارے پاگل، ایسی باتیں نہیں کرتے، میرے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ جاؤ، اور اب کبھی ایسی بات نہ کرنا، تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ کاشف کے بازو پہ سر رکھا، لیٹ گئی۔ اور مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ کاشف مسکرانے لگا۔ مجھے کون سا آتا ہے؟ ایک جیسے ہیں ہم دونوں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گھر میں آ گئی ہو۔ کنزا زور سے کاشف کے سینے لگ گئی۔ یوں ہی پیار کرنا مجھے ہمیشہ۔ کچھ دن گزرے، کاشف آفس سے آیا۔ کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی۔ کنزا اٹھ جاؤ میری شہزادی، کچھ بنا لیں کھانے میں۔ کنزا نے کروٹ بدلی۔ میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف نے نظر گھما کر دیکھا۔ آج گھر بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، ہر کمرہ صاف ستھرا تھا، آج گھر جنت جیسا لگ رہا تھا۔ واہ جی واہ، آج میری کنزا نے گھر کی صفائی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم بنائیں گے اسپیشل بریانی۔ کنزا آہستہ سے بولی۔ مجھے نہیں کھانی بریانی، مجھے قیمے والا پراٹھا کھانا ہے۔ کاشف چینج کر رہا تھا۔ تو چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں، کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ کنزا کروٹ بدل کر بولی۔
آپ خود جائیں اور گھر ہی لے آئیں، میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف پاس آیا۔ اچھا پھر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 15 منٹ میں آتا ہوں۔ اچھا سنیں کاشف۔ کاشف نے مڑ کر دیکھا۔ جی میری جان۔ کاشف پراٹھے اللہ واسطے لے کر آنے ہیں کیا؟ پرس تو آپ لے کر نہیں جا رہے؟ کاشف ہنسنے لگا۔ سوری بھائی، بھول گیا تھا۔ میری بندری اٹھ جاؤ اب۔ دونوں ڈنر کرنے لگے۔ کیا ضرورت تھی اتنا کام کرنے کی؟ تھک گئی ہو نا پاگل، کنزا پیار سے بولی۔ سارا دن اکیلی گھر میں بور ہو جاتی ہوں تو سوچا کچھ کام کر لیا جائے۔ اچھا کاشف، نیکسٹ سیلری میں گھر کو پینٹ کروانا ہے۔ کاشف بولا۔ اچھا میری جان، جیسا تم کہو۔ کنزا برتن اٹھانے لگی۔ کاشف نے برتن ہاتھ سے پکڑے۔ تم آرام سے بیٹھی رہو بندری، اور کام کرو گی تو مجھے پتہ ہے بیمار ہو جاؤ گی۔ میں برتن واش کر لیتا ہوں۔ کنزا مسکرانے لگی۔ جاؤ جی، آپ برتن واش کریں، میں تو پہلے ہی موٹی ہو رہی ہوں، پھر نہ کہنا کنزا موٹی ہو گئی ہو۔ کاشف کچن میں برتن واش کر رہا تھا۔ کنزا کو آواز دی۔ اوے موٹو، چائے پیو گی یا کافی؟ کنزا موبائل دیکھتے ہوئے بولی۔ کافی بنانا میرے لیے۔ دونوں بیٹھ کر کافی انجوائے کرنے لگے۔ کاشف سو رہا تھا۔ صبح کے 5 بج گئے تھے۔ کاشف جی، اذان ہو گئی ہے، اٹھ جائیں۔ کاشف نے کروٹ بدلی۔ یار سونے دو، نماز پڑھ لیں پھر سو جانا۔ آج میرے سر میں درد ہے، میں نے نہیں پڑھنی۔ کنزا مسکرانے لگی۔ کاشف کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماری۔ چلو، میں نے دم کر دیا، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ کاشف سے کمبل کھینچ لیا اور اتار دیا۔ کاشف آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ سونے بھی نہیں دیتی، کہا نہ نماز پڑھ کر سونا۔ دونوں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ کاشف اب جاؤ بازار سے دہی لے آؤ۔ کاشف غصے سے بولا، تم سے کہا تھا سو جانا، نماز پڑھ کے ہاں تو دہی لا کر سو جانا، 20 منٹ تو لگتے ہیں۔ کاشف غصے سے، کیوں سیکھا تم نے کھانا بنانا بندری؟ کو جی، 2 پیسے۔ کاشف، قسم سے شرم کریں، ویسے اس ہفتے آپ نے مجھے 5000 دیا تھا، جس میں سے 6000 آپ نے واپس لے لیا ہے۔ کاشف کانوں کو ہاتھ لگا کر، توبہ کرے کنزا، صبح صبح جھوٹ بولا جاتا ہے۔ دہی لینے جاتا ہوں، کنجوس کہیں کی۔ دہی لے کر آیا۔ کنزا نے ناشتہ ریڈی کیا۔ کنزا مسکرا کر بولی، اب سو جائیں۔ کاشف نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 7:30 بج رہے تھے۔ آفس تیرے ابا جی نے جانا ہے؟ کنزا ہنسنے لگی۔ جائیں پھر ریڈی ہو جائیں۔ زندگی محبت ہی محبت بکھیر رہی تھی۔ کچھ ماہ گزرے۔ کاشف کی جاب چلی گئی۔ دوسری کمپنی میں اپلائی کیا، جاب تو مل گئی لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ کاشف کنزا سے کہنے لگا، دیکھو میری جان، اب ہم باہر کھانا نہیں کھائیں گے، اے سی بھی روم والا بند کر دیں گے۔ اب میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، میں کار بیچ کر بائک لے لوں گا۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے سونے دل، چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ آپ 2 کی بجائے 1 وقت روٹی کھا لیں گے، ہم بنا اے سی کے رہ لیں گے، پرانے کپڑوں سے عیدیں گزار لیں گے۔ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، اللہ کا امتحان ہے، اس میں پریشان کیوں ہوتے ہو میری جان؟ میں آپ کے ساتھ ہوں نا، اگر پیسے چاہیے تو میرا سارا گولڈ بیچ دیں۔ میری جان، اداسی اچھی نہیں لگتی آپ پر، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اللہ پہ یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی شکر ہے اللہ کا، کیا کمی ہے ہم میں جو آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا داڑھی کتنی بڑھا رکھی ہے، جائیں جا کر شیو کروا کر آئیں۔ اور ہاں، میں نے امی کے گھر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگلی کمیٹی میری نکلے گی، پورے 6 لاکھ کی ہے، وہ بھی تو پیسے ہیں نا ہمارے پاس۔ کنزا کی محبت بھری بات نے پل بھر میں کاشف کی تھکن اتار دی، اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی، ایک دوسرے کا لباس۔ اچھا آج بارش کا موسم ہے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے بناتی ہوں، میرے گلاب جامن۔ ہم سفر کی محبت ساتھ ہو تو انسان ہر امتحان سے گزر جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے کرم فرمایا، کنزا ماں بننے والی تھی۔ کاشف بہت خوش تھا، گھر میں خوشیاں آنے والی تھیں۔ کنزا اب نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی،
कुछ भी चीज़ कहीं रख कर भूल जाती थी। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में गया और जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। किंजा को आवाज़ दी, किंजा सो रही थी। किंजा के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाया, किंजा तेरा बाप मर गया है, यूँ बेहोश पड़ी हो। किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हुआ काशिफ? किंजा थक गया हूँ बात करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर नहीं। मुझे तो लगता है तुम समझती ही नहीं। भौंकता हूँ तो भौंकता रहूँ। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ जी क्या हुआ है? क्या होना है किंजा? गैस लीक हो रही थी। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता। तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आराम से सोई हुई हो, मैं ना आता तो। किंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। करो जो मर्जी, मैं तो कुत्ता हूँ ना। टीवी ऑन करके न्यूज़ सुनने लगा। किंजा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया। काशिफ के पास आई, ये ले काशिफ जूस पी लें। काशिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रखा। किंजा पास बैठ गई, कंधे पे सर रखा। मेरी सोना, गुस्सा कम हुआ या नहीं? मुझे थोड़ा और डांट लेते। मेरी जान, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हूँ। आप थक गए हैं, आप जूस पी लें। पहले काशिफ ने महसूस किया कि किंजा को बुखार है। किंजा के माथे पे हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुमको बुखार है? किंजा ने इनकार में सर हिलाया। नहीं तो सोना। काशिफ को एहसास होने लगा, गुस्से में ज़्यादा बोल दिया बेचारी किंजा को। किंजा का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी मेरी जान, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अपना ख्याल रखा करो ना, कुछ हो जाता तो। किंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे काशिफ, आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे, मैं अब कभी इतनी लापरवाह नहीं होंगी। आप जूस पी लें। काशिफ का गुस्सा ख़त्म हो गया था। अगर किंजा भी आगे से जवाब देती, बदअखलाक़ी से पेश आती, तो अंजाम कुछ और ही होता। किंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटी अता की। काशिफ गोद में उठाए, किंजा का माथा चूमकर बोला, आई लव यू मेरी जान। किंजा की आंखों में आंसू थे। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं। क्या कोई और भी ऐसा हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का सांस तक साथ निभाने का वादा करते हैं और निभाते हैं? वो दोनों मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के सफ़र पर रवा रहे। ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, छोड़ देना लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, फ़साद। एक दूसरे का हाथ थाम कर किंजा और काशिफ बन जाए। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है दोस्तों, किंजा और काशिफ की मोहब्बत भरी दास्तान आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।